ضرورت ہے. لیکن اگر تکبر اگر ناحق کے خلاف ہو، متکبرین سے تکبر کرنا یہ اچھی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مجاہد نفس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے نفس کی جو صفات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کی طرف موڑا جائے، ان کو اچھے سے اچھے کی طرف تبدیل کیا جائے. یہی مقصود ہے مجاہد نفس کا. مثلا اور یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ممکن ہے. بزرگوں نے 400 برس میں بے شمار لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور نفس کی بری عادتوں کو بدلا، اس کے استعمال کو بدلا، اس کے طریق کو بدلا. اور عزیزان گرامی اس کی کچھ وسائل ہیں. مجاہد نفس کے وسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس 7 جوارح ہیں. یاد رکھیے 7 جوارح یعنی 7 مینس آف ایکشن، 7 ٹولز ہیں، 7 ٹولز ہیں ہمارے پاس. آپ دیکھیں زبان، کان، 2 آنکھ، 3 دونوں ہاتھ، 4 دونوں پیر، 5 پیٹ، 6 اور شرمگاہ 7. یہ 7 ٹولز ہیں جن سے ہمارا نفس جو ہے وہ کام لیتا ہے. اور مثال کے طور پر ہر جو ٹول ہے، ہر جو جارحہ ہے اس کے اپنے گناہ ہیں. زبان کا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، فحش باتیں کرنا. آنکھ کا گناہ کیا ہے؟ آنکھ کا گناہ یہ کہ بری چیزوں کو دیکھنا، دوسروں کی جو ہے عیب جوئی کرنا، دوسروں کے عیب کو دیکھنے کی کوشش کرنا اور اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف اس آنکھ کا استعمال کرنا. کان کے عیوب ہیں کہ بری بات سننا، غیبت کو سننا، برے کلام سننا، فحش باتیں سننا. سمجھے؟ اسی طرح ہاتھوں کے ہیں ظلم کرنا، چوری کرنا. پیروں کے گناہ ہیں کہ برائی کے راہ میں چلنا، برائی کی طرف آگے بڑھنا، برائی کی جگہ پہ جانا. پیٹ کے گناہ ہیں کہ حرام کھانا، ایسی شرمگاہ کے گناہ ہیں. تو عزیزان گرامی سارے 7 ٹولز ہیں نفس کے، انہیں پر قابو پانے کا نام مجاہد نفس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کار ہے، آپ اس کے پہیے نکال لیجیے تو آپ کار چل نہیں سکتی. آسان ہے، اس کی بیٹری نکال لیجیے تو وہ ہارن نہیں دے سکتی ہے، اسٹارٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو نفس جو ہے وہ گناہ خود تھوڑی کرتا ہے. نفس جو ہے اپنے انہی موکلین کے ذریعے گناہ کراتا ہے، اپنے انہی ٹولز کے ذریعے گناہ کراتا ہے. اور مجاہد نفس کا مفہوم یہ ہے کہ نفس کے انہی سفرا کو، نفس کے انہی موکلین کو، نفس کے انہی ٹولز کو قابو میں لایا جائے اور انہیں ان کے گناہوں سے دور کیا جائے. اور آپ دیکھیں یہی ٹولز یہ نفس کے ہی ٹول رہیں گے. مگر آپ دیکھیں کہ زبان سے گالی بکنے کے بجائے آپ قرآن پڑھنے لگے، کان سے بری بات سننے کے بجائے آپ تلاوت قرآن مجید سننے لگیے، آنکھ سے آپ برائی دیکھنے کے بجائے آپ گنبد خضرا کا نظارہ کیجیے، آپ پیٹ میں جو ہے حرام لے جانے کے بعد حلال کھائیے اور اس کے ذریعے تقویت حاصل کر کے نماز و روزہ ادا کیجیے. ہاتھ سے ظلم کرنے کے بجائے آپ یہ ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے اٹھائیے. تو دیکھیے ٹولز وہی ہیں، ٹولز وہی ہیں، نفس وہی ہے، مگر ان ٹولز کا آپ نے استعمال بدل دیا تو اب وہی نفس جو امارہ بالسوء تھا وہ نفس راضیہ میں بدل گیا. اور ٹولز وہی ہیں، اب وہ نفس جو زبان کو برائی کے لیے استعمال کر رہا تھا، کان کو برائی کے لیے استعمال کر رہا تھا، جب وہ نفس مجاہدے کے بعد نفس امارہ بالسوء سے نفس راضیہ بن گیا. بلکہ بیچ کا ایک اور مرحلہ ہے نفس لوامہ، یعنی ابھی برائی چھوڑا نہیں ہے. یہ 3 مرحلے ہیں. اگر آپ دوسرے مرحلے تک پہنچ جائیے تو بھی سمجھیے کہ رمضان سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کا ہے. پہلا مرحلہ نفس امارہ بالسوء، گناہوں کا اور برائیوں کو حکم دینے والا نفس، اور برائیوں اور گناہوں کو ان 7 جوارح کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے والا نفس، نفس امارہ بالسوء. مگر جب آپ مجاہدہ شروع کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے نفس سے، تو دھیرے دھیرے یہ نفس جو ہے امارہ بالسوء سے آگے بڑھتا ہے اور نفس لوامہ بن جاتا ہے. یعنی اب یہ نفس کی کیفیت ہوتی ہے برائی کو کرنا چاہتا ہے مگر برائی کرنے کے بعد افسوس بھی کرتا ہے. اب یہ چغلی کرتا ہے مگر چغلی کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے. اب یہ سنیما دیکھتا ہے مگر سنیما دیکھنے کے بعد باہر نکلتا ہے کہ بلا یہ 3 گھنٹہ خراب کر دیا. اس کے بعد یہ برائیاں سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے کہ برے کام کرتا ہے
جھجکتا ہے, ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے, تو اس مرحلے میں نفس جو ہے نفس لوامہ ہو جاتا ہے, یعنی ملامت کرنے والا نفس ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم مجاہدہ جاری رکھتے ہیں, وہی نفس جو ہے جو ہمارا جسم تھا نفس لوامہ کے بعد جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے, وہ نفس راضیہ مرضیہ ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, جب نفس راضی کا مطلب کیا کہ اب وہ نیکیوں سے راضی ہو گیا, وہ نفس جو ہمارا تھا وہ برائیوں سے پر خوش تھا, وہی نفس دھیرے دھیرے مجاہدے نفس کے ذریعے وہ اب نیکیوں سے راضی ہو گیا ہے, اللہ کی شریعت سے راضی ہو گیا ہے, اللہ کے احکام سے راضی ہو گیا ہے, اللہ کے قضاء و قدر سے مطمئن ہو گیا ہے. تو نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ مرضیہ بن گیا ہے. تو عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ نفس کے مجاہدے کے لیے کچھ بدلنا نہیں ہے, صرف نفس کے جو ٹولز ہیں ان کا استعمال چینج کرنا ہے, ان کا استعمال بدل دینا ہے. تو عزیزان گرامی, جو کام بظاہر بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے وہ بہت دشوار نہیں ہے, تو صرف ایک بار ہمت کر کے آپ اس میں داخل ہو جائیے. اور آپ دیکھیے کہ روزہ رکھ کر, ابھی آپ صحابہ سال بھر روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوئے, ہم 30 دن کا روزہ نہیں رکھتے, ان کا نفس راضیہ تھا سال بھر روزہ رکھنے لگے, بلا کے منع کیا گیا نہیں سال بھر روزہ نہیں رکھ سکتے, زیادہ سے زیادہ 100 میں دعوت رکھو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار کرو.